السلام علیکم۔ کیا حال ہے جناب آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور گزشتہ لیکچرز آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ اس میں کوئی چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہے تو آپ پلیز مجھ سے ضرور رابطہ کریں تاکہ میں آپ کو اس بہتر طریقے سے اس کو دوبارہ سمجھا سکوں۔ ہم نے بھی جو ٹاپکس کور کیے وہ تھا ایک تو کارپوریٹ پرسنالٹی اور پی آر بزنس وے آف لائف۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا، کمیونیکیشن اور ماس کمیونیکیشن میں ہر چیز ایک دوسرے سے بہت انٹرلیٹڈ ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے بہت زیادہ کمیونیکیٹ ہے، انٹرلنکڈ ہے۔ تو یقین بات ہے کہ ماس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ ہے اور ہم اب جو بات کر رہے ہیں وہ ہم کمیونیکیشن گائیڈ لائنس کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے کمیونیکیشن گائیڈ لائن۔ یقیناً اگر میں آپ سے کہوں کہ کمیونیکیشن آپ کے لیے، کمیونیکیشن کا ورڈ کوئی نیا نہیں ہے۔ ہماری تمام باتوں کا دار و مدار ہی، ہماری تمام سوچ کا، ہماری سمجھ کا، ہم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ کمیونیکیشن پہ بیسڈ کرتا ہے۔ خواہ وہ ہماری زندگی، ذاتی زندگی ہو یا کارپوریٹ ہو۔ اور جب ہم پی آر کی بات کرتے ہیں تو پی آر تو وہی ہے کہ انٹرنل پبلکس اور ایکسٹرنل پبلک ہر کے لیے۔ اور پی آر کی ایک بات یاد رکھیں کہ پی آر پبلک ریلیشن بیسکلی وہی ہے، پی آر ای کی طرح سے ہے۔ کمیونیکیشن کو آپ کتنا اور کس طرح سے کریں گے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے، سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ چیز اس کے لیے۔ تو ہماری کمیونیکیشن، خواہ ہماری ایڈورٹائزنگ کی ہوتی ہے یا پبلک ریلیشنس کی، ہم ہر میں ایک ہی چیز دیکھتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن گائیڈ لائن کی جب ہم بات کرتے ہیں اور تمام چیزوں کی ساری چیزیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، اور بغیر کمیونیکیشن کے تو انسان کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان زندہ بھی کیسے رہ سکتا ہے بغیر کمیونیکیشن کے۔ اور کمیونیکیشن بھی کرنے کے لیے اگر ہم لوگ کہیں نا کہ وہ آپ کر کے مر گیا اور سراریں دھرا تھا پانی، تو کمیونیکیشن میں وہ الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے جو آسان ترین ہوں اور سب کی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ اب وہ آپ کہہ رہے تھے مثلاً پانی ہی مانگ رہا تھا، لیکن یقین بات ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کیا مانگ رہا تھا۔ اس طرح سے وہ بیریئر جو تھا کمیونیکیشن کا، وہ لینگویج بیریئر تھا بیسکلی۔ اس طرح سے کوئی فرینچ میں ہم سے بات کرے، یا اگر ہم پختون نہیں ہیں، پشتو میں بات کرے یا سندھی میں بات کرے اور ہمیں نہیں آتی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کمیونیکیشن کو ہم جو اپنی دیکھتے ہیں وہ اس میں ہمیں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے۔ ہم کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے۔ تو ہم اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ذاتی زندگی میں بھی اور کارپوریٹ لیول پہ بھی، اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی اور ٹیچر لیول پہ بھی۔ کمیونیکیشن تمام مسائل کا حل ہے۔ پرانے زمانے میں کمیونیکیشن کے بیریئر کو ختم کرنے کے لیے لوگ اشاروں کے استعمال کرتے تھے۔ کوئی آگ سے کمیونیکیٹ کرتا تھا، کوئی آئینے کے ذریعے روشنی سے کمیونیکیٹ کرتا تھا، کوئی ڈھول کی ساؤنڈ پہ بجا کر اپنی کمیونیکیشن کرتے تھے۔ جانور بھی آپس میں کمیونیکیشن کے ذریعے زندہ ہیں۔ ان کو بلانا ہوتا ہے تو ان کی آوازیں الگ ہیں، ان کو خطرے کا نشاندہی کرنی ہوتی ہے تو ان کی الگ ہے۔ کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ پبلک ریلیشن
میں جو کمیونیکیشن ہے وہ یا کسی بھی کمیونیکیشن کے لیے کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے. آپ لایانی گفتگو نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی معنی ہونا چاہیے, کوئی مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کریں گے. تو کمیونیکیشن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ کمیونیکیٹ ہم تھرو پیس آف پیپر کر رہے ہیں, یعنی رائٹنگ کر کے کر رہے ہیں, یا ہمارے پاس لسنر ہیں اور ہمیں اسپیچ دے رہے ہیں. تو رائٹنگ کرنے کے لیے جو ہے اور اس کا میسج بنانے کے لیے یقینی بات ہے کہ وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے اس رائٹنگ سے جو لسنر کے لیے کی جائے. اس کی ریزن بہت سمپل سی ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف لکھا تھا, آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, آپ کے پاس موجود تھا وہ پرنٹڈ فارم میں, آپ نے اس کو دوبارہ بارہ پڑھا اور سہ بارہ, اور آپ نے اس کو جو مقصد تھا وہ آپ نے حاصل کر لیا. اگر اب ہم بات کرتے ہیں کہ لسنر کے لیے, تو لسنر کے لیے تو آپ نے اسپیچ تھی, یہ اسپیچ کی آپ نے اور چلے گئے. تو آپ اس کو اتنی تھوڑی دیر میں جتنا بھی اسپیچ تھی, اس اسپیچ سے اس کو اس کا مقصد حاصل کرنا تھا, اس نے کر لیا. تو ہم لوگ جب کوئی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, تو ہم لکھنے لکھانے کی بات کرتے ہیں, تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہے کس کے لیے. رائٹنگ فار دا آئی اینڈ ایئر. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں نا پیدائشی کمیونیکیٹر ہے یار, اس کو اپنی بات سمجھانے کا اس کو فن آتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ بہت ہارڈ پریکٹس کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ہم جب بھی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے آج تک جو پڑھا ہے, خواہ وہ ہماری نیوز رائٹنگ ہے, خواہ ہماری ایڈورٹائزنگ ہے یا پبلک ریلیشنز ہے, تو ہم اس کہتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ آسان ترین کیا جائے. اور جیسے میں اکثر مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ گھر میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو گھر میں آپ گفتگو کرنے کا اسٹائل آپ سے الگ ہوتا ہے, بنسبت جب آپ دوستوں میں باہر ہوتے ہیں تو آپ کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. اور یہ تمام باہر بھی اپلائی ہوتا ہے. جب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں چھوٹوں سے بات کرتے ہیں تو کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں, اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں کچھ اور, اپنے ہم عمر سے بات کرتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن اسی طرح سے باہر کے لیے جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے اور ہم کن سے بات کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پبلک ریلیشنز میں جو ہمارا آبجیکٹیو ہے یا ہماری کمیونیکیشن ہے وہ ہمیشہ یا تو انٹرنل پبلک سے ہوتی ہے یا ایکسٹرنل پبلک سے ہوتی ہے. تو ہماری پبلک سے ہوتی ہے. ہم اس چھوٹی یا ہم انٹرنل یا ایکسٹرنل پبلک سے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں. ہم جب انٹرنل پبلکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو, ہم ان کو کوئی ایسی پاس آن کر رہے ہوتے ہیں, کچھ آرڈرز, کچھ انسٹرکشنز جو کہ ان کے اور ہمارے بھی آپ کے لیے بہت اچھی ہیں. مثلا آج کے موضوع کی اگر ہم بات کریں تو آج کل کووڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹے ہوم, سیف, اور لوگوں سے نہیں ملیں, اور جب بات کریں تو یقین بات ہے آپ کے پاس ماسک لگا ہوا ہو, پبلک جہاں بہت زیادہ جمع ہو وہاں پہ مت جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کو خطرے کی نشاندہی کرنی ہے, کوئی بات کرنی ہے. تو جتنی آرگنائزیشن ہوتی ہے, جیسے ہم نے بات کی کارپوریٹ پرسنالٹی کی ہم نے بات کی تھی, جتنی جیسے آرگنائزیشن بڑی ہوتی چلی جاتی ہے, جتنی وہ اپنے آپ کو برانڈ کر لیتی ہے اور اتنا بڑا کر لیتی ہے, اس میں اس کو آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر ہر چیز کا خیال کرتے ہیں.
پھر ہر چیز کے لیے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، خواہ وہ ان کی ایون ذاتی زندگی ہے اس کو بھی اس میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ان کو سجیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی سجیشن جو ہے کمیونیکیشن ہی تو ہے. اب کمیونیکیشن کے لیے ہم جیسے نیوز رائٹنگ کی ہم نے بات کی تھی، ہم نے دوسری ایڈورٹائزنگ کی بات کرتی تھی، ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جو آسان ترین ہوں تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آئے، سمپل ہوں، کلیئر ہوں، کرسپ ہوں، تاکہ کوئی ایمبیگوٹی محسوس نہیں ہو سامنے والے کو. اس کمیونیکیشن اور پھر جیسے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ پلیز یقیناً دوبارہ جائیں اور اس کو ہماری جو ڈیفینیشن ہے PR کی اس کو بار بار پڑھیں، تو آپ اس میں دیکھیں گے ہر چیز جو پلانڈ ہے، آبجیکٹیو ہے، اس پلاننگ اور آبجیکٹیو کے تھرو ہم تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس پلاننگ اور آبجیکٹیو کے تھرو جب ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں تو ہمارا رائٹنگ بھی ہمیں اس پلاننگ کے تھرو ہوتی ہے. اگر ہم ایک کمیونیکیشن کر رہے ہیں کسی بینک سے تو کی بات ہے وہ کمیونیکیشن الگ ہوگی. ہم اپنے کسی وینڈر سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کی لینگویج الگ ہوگی، اور ہم اپنے امپلائیز سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کی لینگویج الگ ہے. اگر ہم گورنمنٹ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کمیونیکیشن الگ ہے. تو کمیونیکیشن میں جو ہے جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ تو بورن رائٹر ہوتے ہیں، بورن کمیونیکیٹر ہوتے ہیں. وہ اپنی جو بات کرنی ہوتی ہے، جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں ان کو آسانی سے کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر میں کہ پریزنٹیشن کے لیے آج کے دور میں ہم پریزنٹیشن کے مختلف موقع میں ملتے ہیں. ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں کبھی ملٹی میڈیا کے ذریعے، لیکن کسی بھی پریزنٹیشن یا کمیونیکیشن کے لیے سب سے پہلی جو چیز آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیٹا کی. آپ کے پاس سفیشینٹ ڈیٹا ہے تو سفیشینٹ ڈیٹا کو سب سے پہلے حاصل کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ریکوائر دا سفیشینٹ ڈیٹا. آپ ان کو کلیکٹ کریں، پھر اس کے بعد آپ نے جو کمیونیکیشن کرنی ہے اس کا اسٹرکچر بنائیں کہ آپ کا جو کمیونیکیشن ہے اس کی آپ کس طرح سے اس کا اسٹرکچر بنائیں گے، کس طرح سے بات کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے، کس بات سے شروع کریں گے. پھر یقینی بات ہے کہ وہ جو الفاظ کا چناؤ جو میں نے آپ کو کہا تھا اپروپریٹ اور سمپل ورڈ شوڈ بی یوزڈ. اگر آپ بات کر رہے ہیں وربلی ایکسپلین کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ اپنی ویژول ہیلپ بھی لے رہے ہیں. کمیونیکیشن میں ہے نا کہ صرف اشاروں کی زبان بھی تو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ہم زبان سے بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو ڈیف اینڈ ڈم ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ اشاروں کی زبان میں کس طرح تیزی سے بات کرتے ہیں. تو بعض اوقات ہم لوگ بھی اپنی جب کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف کمیونیکیشن میں وربل یا ریٹن کے علاوہ کچھ اشاروں کی زبان بھی بات کرتے ہیں، اشاروں میں بھی کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آدمی پوچھے یار تمہارا پیپر کیسا ہوا تو آپ کہتے ہیں بہت زبردست ہوا، اور خراب ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قیمت ہے. خراب تو اسی وقت ہوگا جب پڑھیں گے نہیں، جب لائبریری نہیں جائیں گے، جب بکس کو نہیں کھولیں گے تو یقیناً بعض ہماری چیزیں تو خراب ہوں گی. تو ہم نے بات کر لی کہ سب سے پہلے کلیکشن آف ڈاٹا، پھر اسٹرکچر، پھر ورڈ یوز جو ہم نے کیا ہے، پھر ٹاکنگ وربل، ہمیں پھر ویژول پریزنٹیشن، پھر ٹائمنگ. اور ٹائمنگ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نہ اس کی بہت زیادہ لینتھ ہو کہ آدمی سنتے سنتے بور ہو جائے، آپ کی کمیونیکیشن اتنی بڑی ہو کہ وہ کہے کہ یار اس کے اندر سمجھ نہیں آ رہا. اور جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل جو ہم لوگ جس طرح سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو یہ یقیناً مشکل ہوگی آپ کے لیے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کریں اور آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل جو ہمارے حالات ہیں اس کی وجہ سے ہمارے لیے مجبوری ہے اور ہم اسی طرح سے بات کر رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگ
پھر جب ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم فرض کر لیں ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو لسنر ہیں اور ہم زبانی بات کر رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ کتنا تیز ہے، معلوم اتنا تیز ہے کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اتنا سلو ہیں تو کلیئر ہی نہیں ہے کہ بات ہی نہیں آ رہی. پریزنٹیشن جو ہے وہ پراپرلی پریکٹس ہمیں کرنی پڑتی ہے اس کی، اور بغیر پریکٹس کے یقینی بات ہے ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں یا ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ہماری کمیونیکیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کمیونیکیشن جب ہم دیتے ہیں یا ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا سوال جواب بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چیز کس طرح سے ہوگی. تو کمیونیکیشن میں بیسکلی 5 مین میتھڈس ہیں. پہلی چیز ہے کہ ورڈز، اتنی بات ہے کہ وہ خام لکھ رہے ہوں یا بول رہے ہوں تو ان کا کریکشن کیا ہے. ساؤنڈ کا استعمال، ہم بول رہے ہیں تو ہم بہت ساری ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں. ایک تو جو ہماری اپنی ساؤنڈز ہوتی ہیں ہیومن ساؤنڈس، اور کچھ ساؤنڈز ہوتے ہیں جب میوزک یا کوئی ساؤنڈ افیکٹس کی ہم بات کرتے ہیں، موومنٹ کی بات کرتے ہیں، ایکشن کی بات کرتے ہیں، جسچر دیتے ہیں، باڈی موومنٹ کرتے ہیں. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم سمبلس کی بات کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن جو ہے بہت ایزی وے میں بات کرنے کی بات ہے، آسانی کے ساتھ. جیسے لوگو ہے کسی کمپنی کا تو وہ اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ جیسے اگر آپ لیٹر ہیڈ پہ یا کسی بروشر پہ یا کسی اور جگہ پہ آپ لوگو دیکھتے ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کون سی کمپنی کا لوگو ہے، یہ کون سی کمپنی ہے اس کی. تو یہ کمیونیکیٹ تو ہو رہا ہے نا. کچھ لوگ جو ہیں وہ کمیونیکیشن کلر کے ذریعے بھی کرتے ہیں، اور کلر سے کمیونیکیشن ہوتی ہے اور وہ اس کے لحاظ سے ڈفرینٹ افیکٹس اور میننگ ہوتے ہیں ہر کلر کے. آپ نے سرخ سے لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ خطرہ ہے. آپ ٹریفک لائٹس کو دیکھ لیں، گرین، یلو اور ریڈ. اور ان کے میننگز اور ان کو کیوں رکھا، ریڈ لائٹس کو کیوں رکھا گیا ہے کہ ریڈ کا مطلب اسٹاپ سائن جو دیا گیا ہے، اسٹاپ سائن کا مطلب کیوں ریڈ دیا گیا، اس کو گرین سے کیوں نہیں کیا، اس کو یلو سے کیوں نہیں کیا، یا کسی دوسری وائٹ لائن سے. اس لیے کہ ریڈ وہ کلر ہے جو سب سے زیادہ دور سے نظر آتا ہے. بیسکلی کیا ہے سائیکولوجی آف پبلک ریلیشنز، کیا چیز ہے؟ بیسکلی دا پرپس آف پبلک ریلیشن از ٹو کریٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج. یقین بات ہے، ہم نے یہ بات کی تھی نا، ہمارا کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے، ہر آبجیکٹیو کے پیچھے ہمارا ایک پرپس ہوتا ہے. ہم اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں. عام زندگی میں بھی ایسی ہوتی ہے کمیونیکیٹ ہم کس وقت، ہم اپنی بات سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں نا. کوئی آدمی چیخنا دھاڑنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بہت سکون سے بات کرتا ہے، کچھ نالج بیسڈ بات کرتے ہیں، کچھ جذبات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ریڈ لائٹ جو ہے وہ استعمال اسٹاپ میں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ دور سے نظر آتی ہے، اس کا ڈسٹنس جو ہے بہت دور ہے. اب میں کسی کو کہوں کہ ڈو ناٹ موو اور اسٹے ویئر یو آر، رک جاؤ وہیں پہ جہاں پہ تم ہو، تو جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جگہ میں کسی کو صرف کہہ دوں رک جاؤ، اسٹاپ، تو اٹس مور دین انف. تو کیا ہو رہا ہے؟ کمیونیکیشن ہم کرتے ہیں آسان ترین الفاظ میں، سمپل وے میں، ایزی وے میں، چناؤ الفاظ استعمال کا آسان، تاکہ لوگوں کو مشکل نہیں ہو. ایسے الفاظ نہیں کہ آپ نے لکھ دیا تو بندہ ڈھونڈنے شروع ہو گیا ڈکشنری میں جا کر کے وہ کیا چیز ہے. اور یہی پریکٹس آپ کو بار بار کرنی ہوگی، تب جا کے آپ
بہتر طریقے سے لکھ سکیں گے. اس لیے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ شارٹ رپورٹس میں بھی ہوتی ہے, میموز میں بھی ہوتی ہے, آپ لیٹر بھی لکھتے ہیں, آپ ہائی لائٹس بھی اپنی آرگنائزیشن کی, اپنی کمپنی کی, اپنی اسٹڈیز کی لکھتے ہیں, آپ نوٹس لیتے ہیں, انٹروڈکشن لکھتے ہیں, سمریز لکھتے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے اسی وقت آپ بہتر سے بہتر لکھ سکتے ہیں, بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں جب آپ الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں گے, آسان کریں گے, ایزی کریں گے, کرسپ کریں گے, کلیئر ہوگا, سمپلیفائی ہوگا. تو یہ آپ کی مین جو ہے کمیونیکیشن کی ہوتی ہے. کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری اب جو ہم ہمارا نیکسٹ ہے کہ ہم کچھ کمیونیکیشن رائٹنگ کی بھی بات کر رہے ہیں, تو اس میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ فنڈامنٹل آف رائٹنگس کیا چیزیں ہیں, اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے, ہم کیسے اس کو کریں گے ہماری جو بہترین ہو. آپ نے دیکھا کوئی چیز بھی کمیونیکیشن رپورٹ یا کمیونیکیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتا ہے؟ آپ زبانی کر رہے ہوں, وربل کر رہے ہوں, یا آپ ریٹن کر رہے ہوں, اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نیوز رائٹنگ ہے انورٹڈ پیرامیٹر کی جب بات کرتے ہیں, تو خواہ وہ آپ لیٹر لکھ رہے ہوں, کوئی کمیونیکیشن کر رہے ہوں, مین پوائنٹس جو ہے آپ نے سب سے پہلے اوپر لکھ دیا ہوتا ہے. اپنے مقصد کو, آبجیکٹو کو, مین پوائنٹس کو سامنے کر دیا ہوتا ہے. جب آپ مین پوائنٹس سامنے لکھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل لکھتے ہیں, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں نا انورٹمنٹ میں جو چیز غیر ضروری ہوتی ہے ہم وہ بعد میں لکھتے چلے جاتے ہیں. جتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہم ان کو اپنی چند لائنوں کے ذریعے ہم اوپر کر لیتے ہیں. اور آپ ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ نیوز ریلیز کیسے ہوتی ہے, نیوز پریس کانفرنس کے لیے کیا ہوتا ہے, آپ کو اسپیچ لکھنی ہوتی ہے, اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے, آپ کو جو ہے اس کا اسٹائل کیا ہوگا. نیوز ریلیز لکھنے کا بھی اسٹائل ہوتا ہے, وہ ایسے نہیں کہ آپ نے اٹھایا آپ لے دیا. کانٹینٹ رائٹنگ کیسے ہوتی ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے, مینجمنٹ کی اسپیچ کیسے ہوتی ہے, مینجمنٹ کس طرح سے بات کرتی ہے, ایڈیٹنگ کیا چیز ہے. آپ کی تمام چیزیں آپ کے لیے نئی نہیں ہیں, صرف ان کو آپ نے بہتر طریقے سے دیکھنا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ آپ بک ضرور دیکھیں, اس لیے کہ جب تک آپ بک نہیں دیکھیں گے, اس سبجیکٹ کو نہیں پڑھیں گے, تو اب جو آپ بی ایس اور ماسٹر پڑھنے آئے ہیں وہ ماسٹری نہیں کر سکتے. اس کے لیے پڑھنا پڑے گا, تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پبلیکیشنس کی رائٹنگ کیا ہے, پبلیکیشن کی کمیونیکیشن کیا ہے. اور پبلیکیشن کی ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں, ہمارا آبجیکٹیو پلاننگ ساری چیزیں ڈپینڈ ہی اس چیز پہ کرتی ہیں کہ ہم جو ہے کمیونیکیشن کرتے ہیں. اور کمیونیکیشن ہماری جتنی بہترین ہوگی, اب وہ لکھنے کی پریزنٹیشن وہ لکھنے والی ہو, ریٹن میں ہو یا اسپوکن ہو, ہم ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے جب تک نہیں لکھیں گے, نہیں سمجھیں گے, ہم ڈیٹا نہیں جمع کریں گے لکھنے سے پہلے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ فوراً چیزیں لکھ لیتے ہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ایونٹ کو دیکھتے ہیں, ایونٹ کو دیکھنے کے بعد اس چیز کے بارے میں پھر وہ بہت اچھا لکھتے ہیں. تو بیسکلی وہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیتے ہیں, وہ ان میں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی ان تمام چیزوں میں دیکھنا ہوگا. اور میرے پاس ابھی تک جو ہے وہ چیزیں پہنچی نہیں ہیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ 4-5 کمپنیز کے ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ آپ بھیجیں.
ای میل کریں مجھے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. دیکھیں تمام چیزیں جو ہے نا یقیناً دوسری کمپنیز کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، آپ اس کو بات کو سمجھ سکیں گے اگر آپ جب تک اس کو نہیں دیکھیں گے. اب آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو، لیکن مجھے تو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ تمام چیزیں مجھے ای میل کے ذریعے بھیجیں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ لکھیں ہمارے، اور ان کو مجھے بھیجیں اور ان کو اسٹڈی کریں. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز پی آر کی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پی آر کیا ہے اس کو سمجھا جائے. اور اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے، آپ کیا دیکھیں گے؟ جناب کیا چیز دیکھیں گے؟ کچھ تو بتائیں. ڈیفینیشن آف پبلیکیشن بھائی، ڈیفینیشن آف پبلیکیشن. ڈیفینیشن آف پبلیکیشنز کو سمجھ لیں، پورا کورس بہت آسان ہے، آپ کا انٹرسٹ بھی بن جائے گا، کمیونیکیشن بھی آسان ہو جائے گی. اور پبلیکیشن ہے کیا؟ ساری چیزیں کمیونیکیشن کے اوپر ہیں، ساری چیزوں کے اوپر یہی ہے. تو ان کو جو ہے پھر میں کہوں گا کہ ان کو ضرور دیکھیں. اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ لوگوں کو کچھ اسائنمنٹس بھیج رہا ہوں جو اسائنمنٹس ملنے چاہیے. اور پہلا اسائنمنٹ بھی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ دیں، تو ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھیجیں، اور تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ لوگ کتنا پڑھ رہے ہیں یا کہ صرف کہیں کونے میں کووڈ سے ڈر کے چھپ گئے ہیں. نہ کووڈ سے ڈریں، نہ چھپیں، نہ اس سے لڑائی کریں. وہ اپنی جگہ ہے، احتیاط کریں اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں نیکسٹ جو ہے وہ جب بھی کورس ہوگا وہ کرتے ہیں. اور ان جو ہمارے ٹاپک ہوگا، نیکسٹ ٹاپک ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اس کو ہماری اب کمیونیکیشن گائیڈ لائن چل رہی، تو ہم اس کے ساتھ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ہم کریں گے وہ یہی کریں گے کہ پبلیکیشنس میں لکھا کیسے جاتا ہے. کمیونیکیشن گائیڈ لائنز اور پی آر کا جو رائٹنگ ہے وہ تقریباً وہی چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے آپ سے کہتا ہوں کہ انٹر لنک ہیں اور ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہم لوگ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم دیکھیں گے کہ پی آر کے لیے جو رائٹنگ ہے، رائٹنگ لکھنے والی چیزوں کو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کتنی چیزیں لکھی جاتی ہیں. اب اسپیچ رائٹنگ بھی لکھتے ہیں، آرٹیکل بھی لکھتے ہیں اپنی کمپنیز کے لیے، اسپیچز بھی لکھتے ہیں، لیٹر بھی لکھتے ہیں، اور بروشرز بھی لکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر سب سے امپورٹنٹ پریس ریلیز. تو یقین بات ہے پریس ریلیز لکھنا اور تمام چیزیں لکھنا یہ آپ کا بیسک جاب ہے جو آپ کو کرنی ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو بہت جلدی نیکسٹ ٹاپک کریں گے. پلیز ٹیک کیئر یور سیلف. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.